Assalamu alaikum. Today's topic is about governance. What is governance? How it is related to government? या ये गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है, इसका क्या रोल है किसी भी कंट्री के अंदर, और इस गवर्नेंस को हम फिर लिंक करेंगे दैन विद द ग्लोबल गवर्नेंस. Governance, it is like कंट्रोलिंग ग्रुप ऑफ पीपल, या ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाना जिसके ज़रिए से लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए, या किसी कंट्री के अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप की जाएँ कि जिनके थ्रू वो पॉलिसीज़ जो उनकी बेटरमेंट की तरफ जाएँ, वो पॉलिसीज़ जो उनकी कंट्री को एक डेवलपमेंट की एस्पेक्ट की तरफ लेके जाए. ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, एक तो पॉलिसीज़ बनाना, फिर उन पॉलिसीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, पॉलिसीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सोसाइटी, पॉलिसीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. This governance is not only linked with the government, it is linked with the people, it is linked with the society. So governance क्या है? किसी भी सोसाइटी के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो कि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग की तरफ जाएँ, और वो प्रॉपर फंक्शनिंग पॉलिसीज़ बनाएं कि वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो, उसको उसकी डेवलपमेंट की तरफ जाए, उसकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ उसको लेके जाएं. और उसकी वजह से क्या होगा कि सोसाइटी जो है वो एक बॉडी जो है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक सिस्टम है, वो प्रॉपरली उसको एक स्मूथनिंग फंक्शनिंग सिस्टम को की तरह उसको बनाएं. So what is that? It is the establishment of policies. Policies को establish करना, उनकी proper implementation करवाना, मॉनिटर करना कि आइदर कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जा रही हैं या नहीं की जा रही. अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उन पॉलिसीज़ को देखा जाए, या किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, या कैसे उसकी डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या डिफरेंट सिस्टम्स हैं, या कंट्री के लोगों को कैसे जो है उनको डायरेक्ट किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, एक वे की तरफ उनको लेके जाया जाए. ठीक है, वो पॉलिसीज़ बना ली. अब पॉलिसीज़ के बाद उनको मॉनिटर करना, चेक करना कि आइदर दीज पॉलिसीज़ आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट. और इनकी इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा होगा? जो गवर्निंग बॉडी होगी. गवर्निंग बॉडी ने पॉलिसीज़ बनाई, अब वही गवर्निंग बॉडी चेक करेगी. गवर्निंग बॉडी कोई भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंट्री की, वो चेक करेगी कि आइदर दीज पॉलिसीज़ आर बीइंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट. It includes the mechanisms required to balance the powers of the members. इसके लिए भी गवर्नेंस ये भी कही जाती है, ये भी इसके साथ डिनोट किया जाता है कि ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाना कि जिसके ज़रिए से जो मेंबर्स हैं, ठीक है, किसी भी मेंबर्स, आप सोसाइटी के मेंबर्स कह सकते हैं, आप स्टेट के मेंबर्स कह सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कह सकते हैं, उन मेंबर्स के दरमियान में जो पावर है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो पावर सही तरीके से बैलेंस्ड हो, राइट. और वो कैसे बैलेंस होगी, कैसे, और उसके साथ चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा, ये देखा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी की जाएगी कि आइदर द पावर विच इज़ गिवन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, द पावर विच इज़ गिवन टू एनी पर्टिकुलर अथॉरिटी इज़ आइदर बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड बाय द पर्सन, क्या वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा. प्राइमरी ड्यूटी ऑफ मेंबर्स क्या है कि वो क्या करेंगे, जो उस गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, कि एनहेंसिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड वाइबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना, उसकी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करना. गवर्नेंस जनरली अप्रोचेस पावर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम और एक्सीडिंग द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऑफ द मॉडर्न स्टेट. अब आजकल के दौर में ये देखा जाता है कि जो गवर्नेंस है, अब वो नेशन स्टेट के हाथों से निकल गई है, उससे बाहर निकल गई है, वो एक्सीड कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है, क्योंकि आजकल ये जो गवर्नेंस है, ये जो पावर है, जो अथॉरिटी है, ये अब इट इज़ लाइक इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. सो इस तरह से वो कैसे इन्हेंस कर गई, उस मॉडर्न नेशन स्टेट के हाथों से वो पावर क्या हो गई है, वो एक्सीड कर गई है. द वे ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज आर मैनेज्ड एट द हाईएस्ट लेवल, वो जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, वो पॉलिसीज़ क्या देख रहे हो, किस तरीके से कोई भी एक कंट्री है या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाईएस्ट लेवल पे किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या वो कंट्री है, वो कैसे मैनेज की गई है, किसको कितनी पावर दी जाए, किसको कितनी अथॉरिटी दी जाए, किसको कितना राइट दिया जाए. अगर रिसोर्सेज को एलोकेट करना है तो वो पॉलिसीज़ की बेसिस पे रिसोर्सेज, मनी, बजट को कैसे एलोकेट किया जाए पर्टिकुलर लोगों के दरमियान में, पर्टिकुलर सिस्टम के दरमियान में, या पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज़ को कैसे डिवाइड किया जाए.
So it is about how the countries are managed, how the organizations are managed, اور ان آرگنائزیشن ان کنٹریز کو مینیج کرنے کا سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے. گورننس کو پالیٹکس کے ساتھ بھی لنک کیا جاتا ہے اس حساب سے کہ پالیٹکس از کنسرنڈ ایز دا آرٹ آف گورننس، رائٹ. جیسے پالیٹکس کنسرن ہوتی ہے ود دا گورنمنٹ، ود دا انسٹیٹیوشنز، پاور، آرڈر اینڈ دا آئیڈیلز آف جسٹس. سملرلی گورننس از کنسرن ود پبلک سیکٹر. پبلک سیکٹر میں کیا ہے، پاور اسٹرکچر کس طرح سے بنا ہوگا، ایکوٹی کیسے مینٹین کرنی ہے. اینڈ ایکوٹی مینس فیئرنیس آف ٹریٹمنٹ. ایکوالٹی ایک الگ چیز ہے، ایکوٹی از ڈفرنٹ تھنگ. ایکوٹی از دا فیئرنیس آف ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. آئیڈیلز آف پبلک ایڈمنسٹریشن، کیسے پبلکلی ایڈمنسٹر کرنا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی سسٹم کو، سوسائٹی کے اندر کیسے ایک پاور کا اسٹرکچر کیسے بنا ہوا ہے. ایٹ ون ایسپیکٹ اٹ بوتھ آف دیز آر لنکڈ ود ایچ ادر. on the other aspect governance is different from the politics, right. In which way that politics is broader than governance. جو اس کا لیول ہے وہ زیادہ بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو دا گورننس. پالیٹکس از کنسرن ود لائک فار ایگزامپل گڈ لائف کیا ہے، آئیڈیل سوسائٹی. سو گڈ لائف ڈینوٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. آئیڈیل سوسائٹی بھی ڈینوٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. آئیڈیل سوسائٹی ان دا ٹرمز آف گڈ ہیلتھ ہوگی، گڈ ایجوکیشن ہوگی، پراپر فریڈم ہوگا، ریلیجیس لوگ کس طرح سے اس کو فالو پریکٹس کر رہے ہیں، ہیلتھ سسٹم اچھا ہوگا، ایڈمنسٹریشن سسٹم کس طرح سے، جسٹس سسٹم کس طرح سے، رائٹ. وچ از سو براڈ دے انکلوڈ اے ویب آف سبجیکٹس ان ایوری پاسبل فارم آف گورنمنٹ. اور ہر طرح کی گورنمنٹ اس کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے. پالیٹکس کے اندر ہمارے پاس ہر طرح کی گورنمنٹ آ جائے گی. اس کے اندر ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپ بھی آ جائے گی، اس کے اندر ہمارے پاس فیوڈل سسٹم بھی آ جائے گا، اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو بادشاہی نظام ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا، رائٹ. جبکہ گورننس اس کے اپوزٹ کیا ہے، اٹ از لائک فوکسڈ آن بیسڈ آن ڈیموکریسی، رائٹ. دس از لائک جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ایکول اپرچونیٹی ملنی چاہیے، ان کی فار دا پیپل، لوگوں کے لیے ہو، لوگوں کے تھرو ہو، لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو، اینڈ فار دا پیپل. یہ ٹو دا بائی دا پیپل، آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. اینڈ آن ہاؤ سب کچھ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوگا، لوگوں کی کیسے ان کی رائے لی جائے گی اس کی بیسس پہ ہوگا. لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ڈیموکریسی کے اندر. And how the government and the civil society arrive at a decision in meeting their needs. کیسے ایک گورنمنٹ ہے اور ایک سول سوسائٹی ہے. گورنمنٹ اور سول سوسائٹی آپس میں مل کے دونوں کس طرح سے ڈیسیجنز لیتے ہیں، کیسے آپس میں مل کے اپنی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے کیسے وہ ڈیسیجن پہ آتے ہیں، رائٹ. اب اس کو اور فردر ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ وہی چیز ہے، اٹ از ایکسرسائز آف پاور اور اتھارٹی. ایک اور اس کی ڈیفینیشن ہے کہ کیسے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ کیسے اپنی پاور اور اتھارٹی کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ کیسے اپنی پاور اور اتھارٹی کو انفورس کر رہے ہیں، کس کے لیے، واٹ از دا پرپز، فار وچ ریزن، فار دا ویل بینگ آف دا کنٹری، رائٹ. اس کنٹری کی پراسپیرٹی کے لیے، اس کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کنٹری کی بیٹر پراسپیکٹ کے لیے. ٹھیک ہے. کہ کیسے وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنا ہے، کس ذریعے سے جو ان کو اتھارٹی دی گئی ہے، جو ایک لیگل وے میں ان کو پاور اسائن کی گئی ہے، وہ کس طریقے سے اس پاور کو یوز کریں گے اپنی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ کمپلیکس پروسیس ہے جس کے اندر کچھ سیکٹرز آف دا سوسائٹی ہیلڈ پاور اینڈ انیکٹ اینڈ پرومولگیٹ پبلک پالیسیز وچ ڈائریکٹلی افیکٹ ہیومن. پبلک پالیسیز کو کیسے اپنے سوسائٹی کے اندر اپلائی کرنا ہے، اور وہ پبلک پالیسیز انسٹیٹیوشن کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں، ہیومن کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں، سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی کیسے افیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو پاور جو یوز کیے جا رہے ہیں، جو لیڈرز یوز کر رہے ہیں، وہ پاور کیسے کیا آئے گی، اٹ از آلویز فار دا کامن گڈ، رائٹ. اٹ از اسینشیل فار ڈیمانڈنگ ریسپیکٹ اینڈ کوآپریشن فرام دا سٹیزنس اینڈ دا اسٹیٹ. یہ جو پاور دی جائے گی، رائٹ، یہ جو پاور دی جا رہی ہے، آئدر دا پاور وچ از گیون ٹو دا اسٹیٹ، ٹو دا پولیٹیکل لیڈرز، اور the power which is given to the citizens of a country. It demand both of these groups to play their part in the development of the country, right. It demands both of them to work in cooperation with each other. کہ وہ کیسے وہ کوآپریشن کے ساتھ آپس میں مل کے کام کریں گے.
Governance is the pattern of rule or practices of governing, how they are running some system, how they are running some institution, how they are running any system with the help of some policies, how these policies are being monitored, how these policies are being implemented, and what should be done in case of the violation of these policies. गवर्नेंस डिस्क्राइब द चेंजेस इन द नेचर एंड द रोल ऑफ द स्टेट. गवर्नेंस अब ये बताता है, क्योंकि ये पॉलिसीज़ बेसिकली अगर स्टेट बना रही है तो स्टेट को कैसे, उसका रोल क्या होगा, ठीक है. अब जो कहते हैं कि अब ये जो कैसे इसका उसके रोल में चेंज आ रहा है. जैसे पहले अगर जो भी पॉलिसी बनाते थी स्टेट, वो सिर्फ अपनी अपनी जितनी भी उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, जो फॉर एग्जांपल कभी उनके रिलीजियस स्ट्रक्चर भी आ जाता है, उस कंट्री का रिलीजन क्या है उसकी बेसिस पे पॉलिसीज़ बनाते हैं. लेकिन अब उस उनकी पावर के अंदर शिफ्ट आ गया है इन द मैनर दैट the power is being, or their policies are being affected from international institutions या different networks हैं, right. It is shift from a hierarchic bureaucracy towards a great use of markets networks, especially in the delivery of public services. कि अब बहुत ज़्यादा मार्केट्स को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इन्फ्लुएंस आ गया है जब वो पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करें. गवर्नेंस बिलीफ है state increasingly depends on other organizations to secure its intentions, deliver its policies and establish a pattern of rule. अच्छा, अब ये भी आ गया कि ये बिलीव किया जाता है, गवर्नेंस ये बिलीव करती है, गवर्नेंस का ख्याल, गवर्नेंस इस एस्पेक्ट को भी देखता है कि कैसे जो स्टेट जो है वो अब और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और भी बहुत सारे सिस्टम और भी बहुत सारे यू कैन से मीन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है लोगों को अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को अभी अपनी को तक पहुंचने के लिए. जैसे अगर हम बात करते हैं कि अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो हर एक बंदे के बारे में उस स्टेट को पास इंफॉर्मेशन होगी, बट समटाइम्स NGOs ऑपरेटिंग इन अ वेरी फार फ्लंग एरिया या इंटीरियर रीजन में उस NGO को सारी इंफॉर्मेशन होती है. सो NGO विल कॉपरेट, NGO विल द स्टेट विल कोऑर्डिनेट विद दैट NGO जिसने वहाँ पे कोई रिसर्च की होगी, जिसका वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस होगा, और वो उस NGO की हेल्प से उस एरिया के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकती है, अपने अपनी पॉलिसीज़ को कैसे डिलीवर कर सकती है, या कोई उसने पैटर्न ऑफ रूल को कैसे उसने स्टैब्लिश करना है. कोई रूल बना लिया, कोई पॉलिसी बना ली, तो उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे कैन हेल्प फ्रॉम सम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. Governance is any pattern of rule that arises either when the state is dependent upon others or when the state plays little or no role. ठीक है, कि कोई भी रूल है और वो रूल कैसे बनेगा, चाहे वो हो सकता है वो स्टेट दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, या स्टेट जो है वो बहुत लिटिल रोल प्ले कर रही हो या कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही. उस टाइम पीरियड में जो रूल इमर्ज हो रहा है, कैसे किस उस स्टेट को गवर्न करना है. फॉर एग्जांपल ये क्या है कि इंटरनेशनल गवर्नेंस की एक टर्म यूज़ की जाती है, इस गवर्नेंस के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है. इंटरनेशनल गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. तो इंटरनेशनल गवर्नेंस क्या है कि जो रूल बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, और उसको कैसे इन्फोर्स किया जा रहा है, कैसे पॉलिसीज़ इंटरनेशनली बनाई जा रही हैं in terms of the functioning of different institutions, कैसे उन institution के साथ दूसरी जो है वो उस पर अप्लाई कर रहे हैं. जैसे यूनाइटेड नेशन है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द इंस्टीट्यूट विच इज़ लाइक इन्फोर्सिंग और विच इज़ प्रैक्टिसिंग द इंटरनेशनल गवर्नेंस. ठीक है, इंटरनेशनल गवर्नेंस की जो ये स्ट्रेटजी है इसके ऊपर कैसे जा रही है, राइट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होगा कि वो रूल्स जो कि बिजनेस के अंदर अप्लाई किए जा रहे हैं, वो सिस्टम्स इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स विच कॉर्पोरेशंस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, कैसे कॉर्पोरेशंस जो हैं जो बिजनेस सेक्टर के अंदर जो हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, उनको कैसे डायरेक्ट किया जा रहा है. Governance expresses a growing awareness of the ways in which diffuse forms of power and authority can secure order even in the absence of state activity. कि ऐसी अवेयरनेस है, ठीक है, ऐसी अवेयरनेस आ गई है इन विच डिफ्यूज फॉर्म्स ऑफ पावर अथॉरिटी कैन सिक्योर ऑर्डर, कि जिसके अंदर जो पावर अथॉरिटी है, बेशक एक स्टेट मौजूद ना हो, उस स्टेट की एब्सेंस में भी किस तरीके से जो पावर अथॉरिटी है वो किसी भी
سسٹم میں آرگنائزیشن میں وہ کس طرح سے ڈیوائڈڈ ہے، کس طرح سے وہ سارے ممبرس کے درمیان میں جو ہے وی کین سے کہ پھیل گئی ہے، کیسے ان کو دی گئی ہے جس کی بیسس پہ وہ فنکشننگ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دوز اسائنڈ رولز اینڈ اسائنڈ پاور اینڈ اتھارٹی. گورنر ریزز ایشوز اباؤٹ پبلک پالیسی ان ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، کیسے ڈیموکریسی کے ایشوز ہوں گے، پبلک پالیسی کے ایشوز ہوں گے، اس کو ڈیل کرتی ہے. اٹ ہیز این انکریز رول آف، اٹ شوز انکریز رول آف نان اسٹیٹ ایکٹرز ان ڈیلیوری پبلک سروسز. اچھا، جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا ارلیئر کہ اب جو رول آف اسٹیٹ ہے ان ٹرمز آف گورننس ہے وہ یو کین سے کہ اس کے اندر انٹرفیرنس آ گئی ہے، انٹرفیرنس آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، انٹرفیرنس آف انٹرنیشنل کوآپریشنز، اس طرح سے کہ اب ان کی جو وہ پبلک سروسز ڈلیور کر رہی ہیں، پبلک سروسز ایک گورنمنٹ بھی ڈلیور کر رہی ہے، فار ایگزامپل فوڈ دے رہی ہے، وہ کوئی ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، لیکن اب اس کے رول کے ساتھ اب انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کی، این جی اوز کی، انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کی. تو کیسے وہ آرگنائزیشنز یہی رول جو اسٹیٹ پہ پلے کر رہی تھی لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنے کی، اب یہی رول دوسری آرگنائزیشنز بھی پلے کر رہی ہیں. تو اس لیے اب اسٹیٹ کا کنسرن بڑھ رہا ہے اس طرح سے کہ دے آر لائک کیس، اور وہ چیک کر رہے ہیں، اب وہ دے آر مور لائک انکلائن ٹوورڈز چیکنگ دیز آرگنائزیشنز، having a check and balance on the organizations, or what they are trying to improve their ability to give the services to the people, right. کہ وہ یہ چیک کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی پاور کم ہو جائے اور جو این جی اوز ہیں ان کی پاور زیادہ بڑھ جائے، رائٹ. اور یہ کیا کہتے ہیں، اسٹیٹ از مور انٹرسٹڈ ان ویریس اسٹریٹجیز فار کریٹنگ مینیجنگ نیٹورکس اینڈ پارٹنرشپس، کہ زیادہ انٹرسٹ کر رہی ہوتی ہے، اسٹریٹجیز بنائے گی. کس لیے اسٹریٹجیز بنائے گی؟ کہ اس نے نیٹ ورکس کیسے مینٹین کرنے، نیٹ ورکس کیسے بنانے، پارٹنرشپ کیسے ڈیولپ کرنی ہے. سیٹ اپ آل کائنڈز آف ارینجمنٹس فار آڈیٹنگ اینڈ ریگولیٹنگ ادر آرگنائزیشنس. گورننس کے تھرو کیا ہے کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ آڈیٹنگ اور ریگولیٹنگ دوسرے آرگنائزیشنس کو آڈٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے آرگنائزیشن کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، ہاؤ دے آر ورکنگ، جو فنڈ لے رہے ہیں وہ کہاں سے لے رہے ہیں، کس طرح سے لے رہے ہیں، جو وہ فنڈ یوٹیلائز کر رہے ہیں، جو ان کو مل رہا ہے وہ کتنا اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، واٹ از دا سورس آف دیٹ فنڈ. ریگولیٹ کر رہے ہیں کن کن علاقوں میں وہ کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، اگر وہ کسی کنٹری میں آ رہی ہیں تو وہ کن رولس کو فالو کریں گی، کتنے عرصے تک رہ سکتی ہیں، کن کن ایریا میں جا سکتی ہیں، اگر وہ کسی ایریا میں جائیں گی تو وہاں پہ کام کرنے کے لیے کون سے ان کو رول فالو کرنے پڑیں گے. It governance talks about setting up of all kinds of arrangements for political institutions from the World Bank to the European Union now use terms such as good governance to convey their aspirations for a better world. اب political institutions ہیں جس میں example دی جاتی ہے ورلڈ بینک کی اور یورپین یونین کی، اب وہ لفظ یوز کرتے ہیں گڈ گورننس کا، ٹھیک ہے. گڈ گورننس کا کیسے کہ شو کیا جائے کہ ہاؤ وی آر میکنگ اے بیٹر ورلڈ، جس کے اندر ایسی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، they are conveying the idea that they are making better policies, and through these better policies better implementation. better policies کس لیے بنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ایک پراپر فنکشننگ ہو، ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ کی طرف جائے کوئی بھی کنٹری ہے، کوئی بھی سوسائٹی، اور کیسے وہ ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے اس کی مانیٹرنگ کی جائے کہ آدر دیز آر پراپرلی امپلیمنٹڈ اور ناٹ. اور اس ذریعے یہ سب کچھ کرنے سے کیا شو کر رہے ہیں؟ گڈ گورننس، دیٹ دے آر میکنگ دا ورلڈ اے بیٹر پلیس. What is the relationship between the governance and government? Sometimes both of these terms are categorized as similar one. Sometimes these are categorized as different from each other. اب جو گورننس ہے کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل بھی ایسوسیٹیو ود دا گورنمنٹ ہے، کبھی کبھی انٹرچینجبلی ان کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن 1980s میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے گورننس کا میننگ کو بہت زیادہ براڈن کر دیا تھا کہ صرف اس کے اندر گورننس کے مطلب کو انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کو، اس کی میننگ کو بڑھا دیا تھا، اس کی ڈومین کو، اس کے سرکل کو بڑھا دیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا پولیٹیکل سائنٹسٹ نے کہ اس کے اندر صرف گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی بلکہ اور ایکٹرز بھی انوالو ہیں. اور وہ کون سے 3 سیکٹرز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ گورننس کے پروسیس کے اندر 3 سیکٹرز
آپس میں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. دا پبلک سیکٹر جس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے اسٹیٹ ایکٹرز اینڈ انسٹیٹیوشنس. دا پرائیویٹ سیکٹر جس کے اندر ہاؤس ہولڈز اینڈ ڈفرینٹ کمپنیز آ جاتی ہیں. اینڈ دا سول سوسائٹی جس کے اندر نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں. دیز تھری سیکٹرز آر ورکنگ together in the process of governance for the betterment of a society, for the betterment of a community, for the betterment of for the prosperity of a state. گورنمنٹ فوکس ان دا رول آف دا نیٹورکس ان دا اچیومنٹ آف دا کامن گڈ. ٹھیک ہے, وہ نیٹورکس کیسے بنانے ہیں, تو گورننس فوکس کر رہی ہوں تو نیٹورک کیسے بنانا ہے, کیسے ایک آرگنائزیشن یا ان سیکٹرس کا آپس میں کس طرح سے لنک ہوگا. اور یہ نیٹورکس یا تو وہ نیٹورکس ہوں گے, لنک ہوگا ان کا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے ساتھ, ڈفرینٹ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنس, ایک گورنمنٹ کا دوسرے گورنمنٹ کے ساتھ کیسے لنک ہے, نیٹورک بنا ہوا ہے, یا یو کین سے ٹرانس نیشنل ہے یا انٹرنیشنل ہے. گورننس از براڈر دین گورنمنٹ ان دیٹ ادر سیکٹرز انکلوڈیڈ ان اٹ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر صرف گورنمنٹ آ جائے گی, اسٹیٹ آ جائے گی, گورنمنٹ آ جائے گی. جبکہ جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو گورننس کے اندر یہ تین سیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, جس کی آپ کو بات بتائیے کہ پبلک سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے یا سول سوسائٹی. اب ان دونوں کے درمیان میں ڈفرینس کیا ہے. گورنمنٹ کا جو فوکس ہوتا ہے, یو کین سی اس کی جو ڈومین ہوتی ہے وہ کنٹرول اینڈ ڈومینیشن ہوتی ہے, کہ اس نے کنٹرول کرنا ہے اور وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے. جبکہ گورننس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از ٹاکس اباؤٹ ڈی سینٹرلائزیشن. ٹھیک ہے, کہ پاور کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے امنگ ڈفرینٹ ممبرس آف دا سوسائٹی, پاور کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے, کیسے ایک دوسرے لوگوں کے میں وہ الگ الگ ڈیفائن کر دی گئی کہ یہ اس کی پاور ہے, یہ اس طرح سے کام کرے گا, اتھارٹی دے دی گئی ہے, فریڈم دے دی گئی ہے, رائٹ. اور ریلیشنل مینجمنٹ آ جائے گا. گورنمنٹ از اے سینٹرل انسٹیٹیوشن وچ ییلڈس پاور اوور اٹس سبجیکٹس, پاور کو کر رہی ہے. گورنمنٹ انسٹرومنٹ پیٹرن آفٹر دا ماڈل آف کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کی فوکس ہے, ان کمانڈ اوور دا افیئرز آف دا گورننس از کلوز. جبکہ گورننس جو ہے وہ کلوزلی ایسوسیٹڈ ود دا کانسیپٹ آف ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور اینڈ دا نیڈ آف انٹر سیکٹورل مینجمنٹ. ٹھیک ہے, کہ ڈفرینٹ سیکٹرس کی آپس میں کس طرح سے مینجمنٹ کی جائے گی. گورننس از بیسڈ آن دا ریئلائزیشن دیٹ دا گورنمنٹ کی ناٹ ڈو ایوری تھنگ فار دا پیپل. ٹھیک ہے, گورننس یہ شو کر رہا ہے اور گورننس اس پرنسپل پہ فنکشن کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اٹ از انیبل ٹو فلفل آل دا نیڈس آف دا پیپل, اٹ از انیبل ٹو ریچ ٹو دا آل دا پیپل آف دا سوسائٹی اور کنٹری. اس لیے وہ ہر چیز کو ہر سب کچھ نہیں کر سکتی وہ. ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ کرنا نہیں پاسبل. سو ان آرڈر ٹو سروائیو دا اسٹیٹ شوڈ ناٹ اونلی ریلائی آن گورنمنٹ بٹ آلسو آن ادر سیکٹرز آف دا سوسائٹی. اس لیے گورننس اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ اگر اس نے صحیح طریقے سے ایفیشینٹلی فنکشن کرنا ہے اسٹیٹ کو, تو اس نے صرف گورنمنٹ پہ ریلائی نہیں کرنا بلکہ اس نے اس کنٹری کی, اس اسٹیٹ کے دوسرے سیکٹرز کے اوپر بھی ریلائی کرنا ہے. اچھا, اٹ ٹاکس اباؤٹ دا نیڈ ٹو موو فرام ٹریڈیشنل ہائرارکیکل ایکسرسائز آف پاور بائی دا گورنمنٹ, کہ جو ٹریڈیشنل ایک ہائرارکی بنی ہوئی ہے, ایک ڈویژن بنی ہوئی ہے, ایک یو کین سے لیئرز بنی ہوئی ہیں آف پاور گورنمنٹ کی, ٹو نیو نوشن آف اے ڈسپرس اینڈ ریلیشنل پاور ان گورننس, کہ وہ پاور جو ہے اب وہ کیسے ڈسپرس کر دی جائے, مختلف لوگوں میں کیسے بانٹ دی جائے. فرام گورنمنٹ ٹو گورننس, ٹو گورن ناؤ مین ٹو فیسیلیٹیٹ اور ریگولیٹ, ناٹ ٹو ڈومینیٹ اور کمانڈ. ٹھیک ہے, تو جو گورن کا میننگ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے, ہم نے ڈومینیٹ نہیں کرنا, ہم نے کمانڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے لوگوں کو, فار ایگزامپل ان ٹرمز آف کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو میٹ دیئر اون نیڈس یوزنگ دیئر اسکلز اینڈ ایکسپیرینسز. ہم نے ڈومینیٹ نہیں کرنا, نہ ہم نے ان کو کمانڈ کرنا ہے, کیونکہ ڈومینیشن اینڈ گیونگ کمانڈ از دا کریکٹرسٹکس آف اے گورنمنٹ. ٹھیک ہے, جبکہ گورننس کیا کرتی ہے, ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کرتی ہے, وہ اٹ ٹاکس اباؤٹ دا انکلوژن آف ڈفرینٹ سیکٹرز آف دا سوسائٹی. Importance of studying governance, what is that people and citizens will be aware of the need for good governance, as such awareness
governance should move them to action. They know how to fight for their rights by knowing what to expect from governance. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر گورننس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ضروری ہے پالیسیز بنانا، اس کی امپلیمنٹیشن ہونا، اس کی مانیٹرنگ ہونا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ آر دیئر وٹ از دا نیڈ آف گڈ گورننس. ٹھیک ہے، جو گورننس کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اویئرنیس آ جائے گی، اور اس اویئرنیس کی وجہ سے وہ دے کین نو ہاؤ ٹو فائٹ فار دیئر رائٹس اور by knowing what to expect from government. So that was all about the governance, how that certain policy why کہ کیسی پالیسی بنے گی فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل، لوگوں کے بیہیویئر کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، اسٹیٹ کو کس طرح سے لے کے جانا ہے، اور اس کے اندر کون سے پروسیس انوالوڈ ہیں، پالیٹکس کا گورننس کے ساتھ کیا لنک ہے، گورنمنٹ کا گورننس کے ساتھ کیا لنک ہے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پالیٹکس اینڈ گورننس اینڈ گورنمنٹ اینڈ گورننس، واٹ از امپورٹنٹ گورنمنٹ اور گورننس، how the governance of the اسٹیٹ جو گورننس کو اس کو جو امپلیمنٹ کر رہی ہے، اس کے جو پروسیس کو، اس میں وہ کیسے اس کا ڈائیورٹ ہو رہا ہے، جو ڈیسیجن میکنگ جو پاور ہے جو اسٹیٹ کی، وہ اب گورننس سے وہ گورنمنٹ سے ہٹ کے کیسے گورننس کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے اس گورننس کے پروسیس میں اب کون کون لوگ انوالو ہیں، یا کون سی ایسے ایکٹرز انوالو ہیں جو کہ اس کے اس پالیسی میکنگ کے ڈیسیجن کے اوپر اپنا رول پلے کر رہے ہیں، یا اس کے اوپر یو کین سے کہ وہ افیکٹ کر رہے ہیں. Right, so that was all about the governance. These are the references from which that data was or that information was